बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौबत यहाँ तक आ गई है कि हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं अवाम के सामने। जलसा करने लगते हैं तो अवाम तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर आ जाती है, इनका पीछा करती है। मरियम के पापा चोर हैं कि नारे लगाए जाते हैं। ये मैं आपको सिर्फ बोल के नहीं बता रहा, बल्कि ये वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि जलसा हो नवाज शरीफ का और मरियम का और नारे लग रहे हों मरियम के पापा चोर हैं और झंडे तहरीक इंसाफ के हों। मरियम के पापा हालात ऐसे हैं कि वाकयातन हाथ जोड़ने की नौबत आ चुकी है। नून लीग एक टांगा पार्टी बन चुकी है। अगर सहूलतकार मनसूबा साज अपने वेंटिलेटर उतार लें तो नून लीग के अंदर शरीफ खानदान की हैसियत भी वो रह गई है कि इनकी अपने घर की सीटों से जमानतें जब्त हो जाएंगी। अगर इनके वेंटिलेटर उतर जाएं, अगर तहरीक इंसाफ अपने नॉर्मल बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़े तो नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान में कोई एक सीट नहीं जीत सकता। मरियम और शहबाज वगैरह का तो छोड़ें, जो इनका सबसे बड़ा उस्ताद बनता है वो अपनी सीट नहीं निकाल सकता, मुल्क के किसी गोशे में किसी हल्के में खड़ा हो जाए। लेकिन अब भी आजाद उम्मीदवारों के साथ भी ये डरे बैठे हैं, घबराए बैठे हैं, परेशान बैठे हुए हैं। ऐसे मौके पे घर का भेदी भी लंका ढाना शुरू हो गया है। आपको ये दिखाता हूं जुबैर उमर ने इनके बारे में क्या कहा है। जब इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश की गई तब डिफॉल्ट का खतरा नहीं था। एक्सचेंज रेट इस वक्त 175 तक था। स्टेट बैंक के पास 16 अरब डॉलर तक के रिजर्व थे। फिर एक ऐसा वक्त आया कि रिजर्व 3 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए। जिस शख्स ने नवाज शरीफ और मरियम की डील करवाई, यानी बातचीत का आगाज करवाया, जो छुप के मुलाकातें करता रहा जनरल बाजवा और जनरल फैज अमीर से, जिसने आके मीडिया पे इकरार किया, फिर जिस पर उस वक्त के ISPR के हेड ने भी बताया कि हाँ जुबैर उमर साहब आए थे मुलाकात करने, वही जुबैर उमर जिसने डील करवाई अब वो ये कह रहा है कि इमरान खान के दौर में डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं था। खतरा उसके बाद पैदा हुआ जब 3 अरब डॉलर रह गया टोटल आपके अकाउंट में। तो कारकर्दगी ये है जो डील करवाने वाला खुद गवाही दे रहा है, और अवाम में मकबूलियत ये है कि हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं लेकिन अवाम नहीं आ रही, ना इनकी बात मान रही है, ना इनकी सुन रही है। ये लोग इबरत का निशान बन चुके हैं। लेकिन कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि कोई है जो इबरत पकड़े, क्योंकि मसला यह है कि हम इंसान इबरत पकड़ते नहीं हैं। हम समझते नहीं हैं कि हमारे साथ क्या हो गया है और क्या हो रहा है। यह जरा मुलाहिजा करें, ये ऐसा सर्वे करवाया गया था कंपनी सरकार की तरफ से जिसमें टिल का जोर लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद नून लीग की जितनी भी वोट्स आई हैं उससे डबल से ज्यादा इमरान खान को वोट पड़े हैं, उसके आजाद उम्मीदवारों को वोट पड़े हैं। 3,31,850 वोट हैं। उसमें से जितने भी नून लीग को मिले हैं उससे डबल इमरान खान को मिले हैं। इस सर्वे पे टिल का जोर लगाया गया, पानी की तरह पैसा बहाया गया नून लीग की तरफ से। और इनका जो थत फत एक है, सोशल मीडिया का गुरु कहता है अपने आप को, पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन नतीजा फिर भी ये निकला। और ये इतनी बड़ी रिगिंग के बावजूद अगर ये नतीजा है तो सोचिए, तो 2/3 अक्सरियत वाली बात है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। डॉन ने अपने रीडर से सर्वे किया है, वो आपको बताएगा असल कहानी, और वो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। दिल थाम के बैठिएगा। पाकिस्तान में इलेक्शन में 50% से कुछ ऊपर टर्न आउट होता है, 45, 50, 52, 53 इस तरह। डॉन कहता है हमारे सर्वे में तकरीबन 65% लोगों ने कहा कि वो लाजमी वोट डालेंगे इस दफा। और यह तादाद आपको इलेक्शन वाले दिन का माहौल देख के और बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है। 60 से 70% टर्नआउट कम से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इन इलेक्शंस में होगा। कि पीडीएम की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा वेरी पुअर। सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बुरी रही। 80% से ज्यादा लोग
ان کی پرفارمنس کو برا سمجھتے ہیں، بہت برا سمجھتے ہیں۔ صرف 1.28% لوگ اس کو بہت اچھا اور 2.4% لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، باقی سب تقریباً اس کو برا سمجھتے ہیں، یعنی 90% سے زیادہ پاکستانی پی ڈی ایم کی پرفارمنس کو برا سمجھتے ہیں۔ اب اگلا دیکھتے ہیں ذرا ہم، آپ کس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ڈان نے یہ سوال پوچھا اور اس سوال کا جواب آپ کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی کو 67% ووٹ پڑ رہا ہے، نون لیگ صرف 16% پہ ہے، پیپلز پارٹی 9.5% پہ ہے، جماعت اسلامی 3.8 پہ ہے اور نن پہ بھی 2.9 ہے، اور جماعتوں کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے میرے پاکستانیوں، اور اس کے بعد پھر کیوں کام پہ نہ ٹانگ جائیں کہ اپنے سروے کراتے ہیں، اپنے ادارے سروے کروا رہے ہیں، اپنے میڈیا ہاؤسز سروے کروا رہے ہیں، ہر جگہ پہ عمران خان کا طوطی بول رہا ہے۔ ان حالات میں تمام تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز جو اب آزاد امیدوار ہیں، ان کے لیے یہ کام کرنا انتہائی ضروری ہے، اور وہ ہے کہ قرآن پہ حلف دیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ وفاداری کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ پارٹی بدل لیں گے، اور اس کی ویڈیو بنائیں تاکہ ریکارڈ رہے، تاکہ دنیا تھوکے ان کے منہ پر اور اللہ کی لعنت بھی پڑے ان کے اوپر۔ یہ عمران خان کے بھانجے ہیں جو یہ حلف اٹھا رہے ہیں، اور یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ کوئی تفریق نہیں ہے، ہر شخص کے لیے حلف اٹھانا ضروری ہے۔ سب کو یہ کرنا چاہیے تاکہ عوام میں اعتماد جائے، عوام ووٹ ڈالے تو انہیں پتا ہو کہ ووٹ، کیونکہ لوگ آزاد امیدوار کو ووٹ نہیں ڈال رہے، اس دفعہ کسی پارٹی کو بھی ووٹ نہیں ڈال رہے، لوگ فرد واحد عمران خان کو ووٹ ڈال رہے ہیں، یعنی شرط ایک ہے کہ آپ عمران خان کو دھوکہ نہیں دیں گے، جو بھی دھوکہ دے گا وہ تاریخ کے کوڑا دان میں ڈال دیا جائے گا۔ جاوید ہاشمی اصولی طور پہ تحریک انصاف کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں اور اپنی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کے مطابق کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور اس وقت وہ پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں۔ جاوید ہاشمی کے اگر اپنے علاقے میں کوئی 5,000 یا 10,000 بھی ووٹ ہیں جو وہ آزاد لے سکتے ہیں، تو وہ بھی اب وہ کہیں گے کہ تحریک انصاف کو پڑھنے چاہیے۔ تو ملتان کے شاہ محمود قریشی ہوں یا مختوم جاوید ہاشمی ہوں، ان دونوں کی آپس میں لڑائی رہی ہے، اس کے باوجود ملتان کی فورسز اکٹھی ہو گئی ہیں، یعنی کہ خاتمہ ہونے جا رہا ہے، وہاں سے نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا تگڑا کمبینیشن بن کے سامنے آ رہا ہے۔ آخر میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب نے جیل سے آج پیغام بھیجا ہے کہ اتوار والے دن سب باہر نکلے، مطلب الیکشن کیمپین کا آغاز ہو پورے ملک میں سیملٹینیسلی۔ اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے کہ آپ لوگوں نے کوئی احتجاج کی کال دی گئی ہے یا آپ کو کہا گیا ہے کہ باہر کو جلسے کریں، جلوس کریں، جن کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کیمپین اس ٹائم زیادہ ضروری ہے، ڈور ٹو ڈور کیمپین زیادہ ضروری ہے، ہر گھر میں جا کے اپنے حلقے کے امیدوار کا بتانا زیادہ ضروری ہے۔ خدشہ مجھے یہ ہے کہ زیادہ لوگ اگر باہر نکل آئے تو 9 مئی کی طرز کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن تیار ہے، سب ریڈ الرٹ پہ کھڑے ہیں، ایک اشارہ آئے گا اور تحریک انصاف کو رگڑ دیا جائے گا اور ایسے کچل دیا جائے گا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جو بنگلہ دیش میں قتل و غارت ہوئی تھی، یا جو ایم کیو ایم کے لوگ 90s میں مارے گئے تھے، بالکل اس طرح پی ٹی آئی کو ٹریٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی غلطی مت ہو، عوام احتیاط کریں بہت زیادہ، اور الیکشن والے دن باہر نکلیں، اس دن آپ کا راج ہوگا، کسی کا باپ بھی آپ کو نہیں روک سکتا۔ آپ کا کام الیکشن والے دن ہے، اس سے پہلے اپنے اپنے محلوں میں اپنے کینڈیڈیٹ کا نام معلوم کریں، انتخابی نشان معلوم کریں، اور اپنے حلقے میں کم از کم اپنے محلے میں ڈور ٹو ڈور لوگوں کو بتا دیں۔ یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں نا، اپنی حقیقی آزادی کے لیے اتنا کام کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس ٹائم یہ سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں، آپ سوچیں گے کہ یار کسی صحافی کا کیا کام ہے کہ وہ کسی جماعت کی کیمپین کے بارے میں مشورے دے رہا ہے۔ میں یہ بات 4 سال سے مسلسل کر رہا ہوں، جب مجھے پہلی بار پتا چلا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، مارچ 2019 کے بعد سے میں مسلسل ایسے ہی بات کر رہا ہوں۔ لوگ اکثر بلیم کرتے تھے کہ دیکھیں جی حکومت، کیونکہ اس ٹائم عمران خان کی حکومت تھی، آپ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، مہنگائی پہ بات نہیں کرتے۔ میں آپ کو تب بھی سمجھاتا تھا کہ کتنی بڑی جنگ چل رہی ہے پردے کے پیچھے، اور عمران خان کتنے محاذوں پہ لڑ رہا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چلے تو آپ بھی یہ تنقید نہ کریں۔ اب وہ سارے لوگ پچھتاتے ہیں، کئی مجھے میسج کر چکے ہیں کہ آپ ٹھیک کہتے تھے، تب ہم غلط تھے، جذباتی ہو جاتے تھے۔ آج بھی میں اسی لیے کر رہا ہوں
کہ حق اور سچ ایک طرف کھڑا ہے اور بدی دوسری طرف کھڑی ہے، اور وہ بدی میرے ملک کو تباہ کرنے میں تلی ہوئی ہے، اور میرے لیے میرا ملک میری پرائیورٹی ہے، اس ملک کے 25 کروڑ لوگ میری پرائیورٹی ہیں، ان کے مفاد میں جو بہتر ہوگا میں آپ کو اسی طرف گائیڈ کروں گا انشاءاللہ۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔